بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، اب ہم سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت ایاک نعبد پر آ گئے ہیں۔ پہلے درسوں میں آپ نے یہ دیکھا کہ اس عظیم سورت کی پہلی ہی کچھ الفاظ جو ہیں وہ کس طرح دین کے پورے نظام کو مربوط شکل میں سامنے لاتے چلے گئے، یعنی حمدیت اپنی مکمل شکل میں اور تمام کی تمام صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ وہ ہے کہ جو مکمل ترین اقتدار کا مالک ہے، اور اس کی حمدیت اس لیے ہے کہ وہ رب العالمین ہے، پوری کی پوری کائنات، بلکہ کائناتوں کا ہی نہیں، انسانوں کا، تمام اقوام عالم کا، پوری نوع انسانی کا، ہر ذی حیات کا وہ رب ہے۔ یعنی ان کی نشو و نما اس طرح دیے چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے نقطہ آغاز سے بتدریج ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی اختتام نقطہ تکمیل تک جا پہنچتی ہیں، اور اس کی یہ نشو و نما جو دینا ہے اس کا پروگرام ہے رحیمیت۔ یہ تو عام پروگرام ہے جو مسلسل متواتر التزاماً تدریجاً ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی عند ضرورت اس کی صفت رحمانیت کا بھی ظہور ہوتا ہے، جس کے معنی ہے ہنگامی طور پر کسی کے لیے سامان نشو و نما مہیا کرنا۔ لیکن سامان نشو و نما تو وہی مہیا کر سکتا ہے کہ اس سامان پر جس کا پورا پورا کنٹرول ہو۔ اگر یہ سامان و وسائل و ذرائع کسی اور کے قبضے یا کسی اور کے کنٹرول میں ہوں تو پھر تو یہ شخص یا یہ ہستی کسی کی نشو و نما نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس کی بنیادی خصوصیت اگلی بتائی گئی مالک یوم الدین، وہ نظام کہ جس کے اندر یہ نشو و نما اس انداز سے سر انجام پاتی چلی جائے گی، اس میں کنٹرول اقتدار صرف خدا کا ہوگا۔ تو گویا اتنے حصے تک سورہ فاتحہ میں کہا یہ گیا کہ یہ ہے وہ خدا، یہ ہے وہ اللہ، یہ ہے اس کا نظام، یہ ہے اس کا ایک پروگرام جو ساری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے فطری طور پر کہ اگر تم اس کو سمجھ گئے ہو اور اس پہ تمہارا اب یقین اور ایمان ہے کہ یہی نظام ہے در حقیقت جو نوع انسانی کے لیے بھی اس کو اس کی منزل تک پہنچانے کا ذمہ دار ہو سکتا ہے، اور ہر فرد یہ اپنے دل میں یہ کہے کہ یہی ہے وہ نظام کہ جس میں میری انسانی صلاحیتوں کی بھی نشو و نما ہوگی، اور میری ذات اس درجے ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی کہ وہ اس زندگی کے بعد بھی اگلی زندگی کی مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ جب یہ چیز دل اور دماغ کی پوری رضامندی سے اس کی صداقت کا انسان قائل ہو جاتا ہے تو یوں کہیے کہ اس کے بعد پھر پوچھا یہ جاتا ہے کہ اب تم بتاؤ، اور نہایت اطمینان سے بتاؤ، دل اور دماغ کی رضامندی سے بتاؤ، جذباتی طور پر نہیں، علی وجہ البصیرت یہ بتاؤ کہ پھر تم کس کی محکومیت اختیار کرو گے۔ تو جس نے ان حقائق پر اس طرح سے غور کیا ہے اور اس طرح اسے دل اور دماغ کی رضامندی سے قبول کیا ہے، اس کی صداقت کا قائل ہو گیا ہے، اس کی زبان سے
اس کے جواب میں اس کے سوا کوئی دوسرا لفظ آ ہی نہیں سکتا کہ ایاک نعبدو، ایاک تیری اور صرف تیری. کیا تیری اور صرف تیری؟ ہم تیری اور صرف تیری محکومیت اختیار کریں گے، کوئی اور اس کے شایان شان نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیجئے عزیزان من کہ یہ ایاک نعبدو کس مقام پر آیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے. کیا اقرار کرتا ہے ایک عبد مومن، کس چیز کا اعلان کرتا ہے ایک عبد مسلم جس نے ان حقائق کو سمجھ لیا ہے؟ وہ پھر کس قسم کی زندگی بسر کرنے کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، عہد کرتا ہے، اپنے لیے پروگرام بناتا ہے، اور وہ زندگی ہے ایاک نعبدو، تیرے اور صرف تیری عبودیت اختیار کرتے ہیں. آپ نے غور فرمایا کہ یہ کتنا عظیم پروگرام تھا، لیکن یہ تو دین کا پروگرام تھا. جب دین مذہب میں تبدیل ہوا ہے تو جیسا میں نے پچھلے درس میں کہا تھا، یہ جو تھا نعبدو، اس کا ترجمہ ہوا پرستش کرنا. ایاک نعبدو، ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں. تو گویا خدا ایک پرستش کی شے ہو گیا اور ہم صرف تیری پرستش کرتے ہیں. پرستش کرنے سے آپ غور فرمائیے کہ کیا تاثرات آپ کے قلب کے اوپر مرتسم ہوتے ہیں. میں ذرا آگے چل کر یہ بتاؤں گا کہ صرف یہی جو اتنی بات ہے کہ خدا نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ اس کی پرستش کریں، خدا کے متعلق کیا تصور پیدا کرتا ہے. لیکن یہاں جو کہا گیا ہے کہ ہم صرف تیری محکومیت اختیار کرتے ہیں، تو یہ محکومیت اختیار کرنے کے بھی معنی یہ ہوں گے کہ ہم صرف اسی نظام کے تابع زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں جس نظام کا ذکر ان پہلی 3 آیتوں میں ہوا ہے. ہم کچھ اور چاہتے نہیں ہیں. یہی الاسلام ہے اور اسی کے مطابق ہم اپنا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم اسی کے تابع ہم رہنا چاہتے ہیں، اسی کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، اسی کی محکومیت اختیار کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ہے ترجمہ خود عربی زبان کے اعتبار سے بھی، قرآن کریم کے اعتبار سے بھی لفظ عبادت کا عین بے دال جس کا مادہ ہے. ورشپ اور پرستش کا تو تصور ہی قرآن میں نہیں ہے. عین بے دال. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہی مادہ ہے جس سے لفظ عبد آتا ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ عبد کے معنی غلام اور محکوم کے ہوتے ہیں. قرآن کریم میں یہ لفظ ٹھیک غلامی، محکومی اور اطاعت گزاری کے معنی میں استعمال ہوا ہے. 2 مقامات بطور سند کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بطور تائید کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس سے نظر آ جائے کہ یہ عین بے دال کا جو مادہ ہے اور اس سے جو لفظ عبادت بنا ہے، یا نعبدو اور یعبدو، یہ تمام الفاظ جو اس سے بنے ہیں اس کے معنی محکومیت اختیار کرنے کے ہیں، اطاعت اختیار کرنے کے ہیں، ورشپ اور پرستش کے معنی نہیں ہیں. مثلا سورہ الشعراء میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ وہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دے. تو اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ، ہم نے تم پر اس قدر احسانات کیے اور تم ہمیں ان احسانات کا بدلہ یوں دے رہے ہو کہ پوری قوم کو ہمارے خلاف مشتعل کر رہے ہو، اور اس درجہ مشتعل کہ تم ان کو یہاں رہنے میں نہیں دینا چاہتے. کہتے یہ ہو کہ ہم ان کو لے کے یہاں سے چلے جائیں گے. یہ بدلہ دے رہے ہو تم میرے احسانات کا جو میں نے تم پر کیے تھے.
اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں تمہارے احسانات وہ احسانات یہی ہے نا کہ ان عبدت بنی اسرائیل 26/22 یہ دیکھیے یہ لفظ عبدت وہی عین بے دال تمہارے احسانات یہی ہے نا کہ تم نے میری قوم کو اپنی غلامی اور محکومی کے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے یہاں سے عبدت کے معنی واضح ہو جاتے ہیں دوسری جگہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون اور اس کے اکابرین کو خدا پر ایمان لانے کی دعوت دی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون 23/47 کہ کیا ہم ان کی بات مان لیں جو ہمارے ہی جیسے دو آدمی ہیں یعنی بشر ہونے کے اعتبار سے تو وہ ہمارے ہی جیسے ہیں فوق البشر نہیں ہے اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ وہ قومہما لنا عابدون یہ عابد کا لفظ ہے وہی عبادت کرنے والے جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور اس کی قوم ہماری محکوم قوم ہے یعنی فوق البشر نہیں ہے یہ اور یہ بھی نہیں پھر اس کے بعد کہ بشر ہونے کی حیثیت سے یہ حاکم قوم کے افراد ہوں محکوم قوم کے افراد تو اب سوچئے کہ محکوم قوم کے افراد جو ہے ہم ان پر ایمان لے آئے ان کی بات تسلیم کر لیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ان مقامات اور انہی جیسے دیگر مقامات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ عبدیت کے معنی خدا کی محکومیت اختیار کرنا ہے اس کے قوانین کی اطاعت اختیار کرنا ہے اس کے معنی پرستش کرنا نہیں سورہ کہف میں محکومیت اور عبادت کے الفاظ مرادف معنی میں استعمال ہوئے ہیں ذرا غور کیجئے گا ایک جگہ کہا کہ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا 18/26 خدا اپنے حق کے حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا فی حکم ہی اب لفظ تو حکم آپ کے سامنے ہے حق حکومت یہی چیز ہے خدا اپنی حاکمیت میں اپنے حق حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا اور دوسری جگہ ہے کہ جو لوگ اپنے مستقبل کو خوشگوار اور حسین بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے وَلَا يُشْرِكْ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ان سے کہا کہ یاد رکھو تم خدا کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو ایسا شخص جو اپنے مستقبل کو خوشگوار بنانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اب یہ دیکھیے کہ پہلے تھا خدا لا یشرک فی حکم ہی احدا اور دوسری جگہ ان بندوں کے متعلق کہا کہ ولا یشرک فی عبادت رب ہی احدا تو وہی جو وہاں حکم ہی آیا ہے دوسری جگہ اس کے لیے لفظ عبادت ہی آیا ہے تو عبادت کے معنی ہی حکم احکام ہے حکومت ہے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے کہا کہ ان الحکم الا للہ 12/40 یاد رکھو حق کے حکومت صرف خدا کو حاصل ہے آپ غور کیجئے ایک نبی کا فریضہ فرعون جیسے بادشاہ کی مملکت میں قید میں پڑے ہوئے ہیں صاحب 2 اور قیدی وہاں 7 قید میں ہیں اور وہاں ان سے کہا جا رہا ہے
یہ انہیں تلقین کی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھو یہ حق حکومت اس بادشاہ کو حاصل نہیں ہے، حق حکومت تو صرف خدا کو حاصل ہے۔ نبی اس انداز کا باغی ہوتا ہے، یعنی ہر انسان کی، ہر قسم کی حکومت سے بغاوت کرنے والا اور صرف ایک خدا کی محکومیت کو تسلیم کرنے والا۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا ان سے کہ ان الحکم الا للہ، حق حکومت خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اور اس کے آگے ہے امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبودیت اختیار نہ کرو۔ اب یہ دیکھیے کہ وہاں کہا ہے کہ الحکم اللہ کے لیے ہے، اور یہاں کہا ہے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ میرے سوا کسی کی محکومیت اختیار نہ کرو، اور لفظ عبادت ہی آیا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ذالک الدین القیم، یہ ہے دین محکم۔ اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کی روح سے خدا کی عبادت سے مراد ہے اس کی محکومیت اختیار کرنا، اس کے قوانین کی اطاعت اختیار کرنا، اور اسی کا نام الدین ہے۔ اس کی وضاحت سابقہ درس میں ہو چکی تھی۔ الدین کے معنی بھی سامنے آ گئے تھے، اور یہ بھی کہ اطاعت صرف اس نظام اور اس دین کی ہے جس میں خدا کے قوانین سرگرم عمل۔ اور جیسا کہ میں نے وہاں یہ کہا تھا، میں اسے پھر دہرا دوں کہ جب خدا نے یہ کہا تھا کہ ہماری یہ محکومیت یا خدا کی حاکمیت ایک ڈکٹیٹر کی حاکمیت نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کے لیے ایک ضابطۂ قوانین بھیجا ہے، ان قوانین کی اطاعت کا نام ہماری محکومیت اختیار کرنا ہے۔ تو گویا خدا کی یہ گورنمنٹ آج کی اصطلاح میں یوں کہیے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے، آئینی گورنمنٹ ہے، رول آف دی لا ہے، قانون کی حکومت ہے۔ اور پھر قانون بھی ایسا، عزیزان من غور کیجیے، انسانوں کی دنیا میں تو اگر اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ وہاں صرف قانون کی حکومت ہے تو اسی سے ہی لوگ اب اس نظام کو دنیا کے لیے باعث رحمت قرار دیتے ہیں، سب سے بڑا بہترین نظام اسی کو قرار دیتے ہیں جس میں قانون کی حکومت ہو۔ لیکن دنیا میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی کیفیت تو یہ ہے کہ آج ایک قانون بنتا ہے، کل ہی اس کی جگہ دوسرا قانون بن جاتے ہیں، وہی قانون ساز اسمبلی دوسرا قانون دے دیتی ہے۔ ڈکٹیٹرز کو چھوڑ دیجئے، ملوکیت کو چھوڑ دیجئے کہ وہاں تو ہر آن اس کی مرضی کے مطابق قانون تو ہوتا ہی نہیں، احکام بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن جسے آپ پارلیمنٹری نظام کہتے ہیں، ڈیموکریسی کہتے ہیں، جس میں آپ حق حکومت خود انسانوں کو دیتے ہیں، ان کی بھی یہ کیفیت ہے کہ اول تو وہی پارلیمنٹ کے ممبرز جو آج اکثریت میں ہیں وہی اپنے بنائے ہوئے قانون میں کل ہی تبدیلی کر دیتے ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھیے تو آج جو پارٹی ان میجورٹی ہے، کسی طرح سے وہ اگر 2 ممبروں کے پیچھے ہٹ جانے سے بھی مینارٹی کے اندر آ جاتے ہیں تو ان کے مخالف پارٹی جو آتی ہے وہ میجورٹی میں آ کے نئے قوانین بناتی ہے جو پہلے سے بنائے ہوئے قوانین کے بالکل خلاف جاتے ہیں صاحب۔ تو یہاں تو قانون ہی روز بدلتا رہتا ہے۔ تو ایک تو خدا کے قوانین کی کیفیت یہ کہ وہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہوگا، بلکہ انسانوں سے بلند اور بالا تر ہستی ہے اس کا بنایا ہوا قانون۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس میں کبھی تبدیلی نہیں واقع ہوتی، کبھی تبدیلی نہیں واقع ہوتی۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قوانین دے دیے، یہ کہہ دیا کہ یہ مکمل ہو گئے، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، مکمل ضابطہ حیات، اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہوگی، لا تبدیل لکلمات، لا مبدل لکلمات، کوئی ان میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو مکمل اور غیر متبدل اور پھر محفوظ، اور اس کے بعد کہا کہ اب تم اس ضابطۂ قوانین کو دیکھ لو، سمجھ لو، پرکھ لو، اگر تمہارا دل ٹھکتا ہے اس کے اوپر کہ یہ واقعی اس کے قابل ہے کہ اس کے تحت زندگی بسر کرنے سے انسان شرف، تباہ اور خوشگواریوں کی زندگی بسر کرے گا، تو اسے تسلیم کرو، اس کے مطابق نظام قائم کر لو۔ کتنا بڑا امن اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے اس قوم کو جو اس طرح سے کسی ضابطۂ قوانین کو صحیح تسلیم کرے، اور اس کے بعد اسے یہ یقین ہو کہ یہ کبھی تبدیل ہی نہیں ہوگا۔ یہی نہیں کہ آج کی حکومت اسے تبدیل نہیں کرے گی، کوئی آنے والی حکومت اسے تبدیل نہیں کر سکتی، کوئی انسان اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور یہاں ایک بڑا عجیب نقطہ ہے عزیزان مان، یہ کچھ ماننے کے بعد شاید کوئی یہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے، کوئی انسان تو اس میں تبدیلی نہیں پیدا کرے گا یا کر سکتا، کل کو اگر خدا کی طرف سے اور نبی آ گیا تو وہ تو اس میں تبدیلی پیدا کر دے گا نا، یعنی اس کے ذریعے سے تو خدا ایسے قوانین دے دے گا نا جو ان قوانین کے برعکس ہوں یا ان میں ترمیم و تنسیخ کر سکیں، ایسا تو ہو سکے گا، تو پھر یہ ناقابل تغیر کس طرح سے ہوگا؟ پھر ہم اس کا اطمینان کس طرح سے کر دیں کہ جن قوانین کے تابع زندگی بسر کرنے کا ہم نے آج عہد کیا ہے، یہ قوانین غیر متبدل ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یقین دلا دیا کہ مطمئن رہو، ہم نے ختم نبوت کا اعلان کر دیا ہے، ہماری طرف سے اس کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا جو یہ کہے آ کے کہ خدا نے ان قوانین میں یوں تبدیلی کر دی ہے۔ عزیزان من، غور کیجیے گا آپ کہ کس قسم کا نظام ہے جو خدا یہ دیتا ہے کہ اور کوئی شخص اب آ کے یہ بھی نہیں کہے گا کہ خدا نے ان میں یہ تبدیلی کر دی ہے اور میں وہ تبدیلیاں لے کے آیا ہوں۔ نبوت کا بھی خاتمہ کر دیا، قیامت کے لیے عالمگیر نظام ایک دے دیا، اور اس کے معنی ہو گئے خدا کی عبادت، خدا کی عبدیت، خدا کی عبودیت، اس کی محکومیت، اس کی اطاعت۔ یہ ہے جب ایک عبد مومن خدا کے سامنے کہتا ہے کہ ایاک نعبد، تو آپ سوچئے وہ ایک طرف کس قدر اطمینان قلب سے حاصل ہوتا ہے، اور دوسری طرف کتنا عظیم انقلاب ہے جس کا وہ اعلان کرتا ہے، ایاک، کسی اور کی محکومیت اختیار نہیں ہم کریں گے۔ لیکن اس عبدیت میں ایک اور نقطہ بھی مضمر ہے۔ عربی زبان میں تعبیدن کے معنی ہوتے ہیں اونٹ یا گھوڑے کو سدھا کر جوتنے کے قابل بنا دینا، یعنی اس وحشی جانور کو اس طرح سدھانا کہ وہ اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو خاص قاعدے اور ضابطے کے مطابق صرف کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتیں اور قوتیں عطا کی ہیں۔ اگر انسان ان قوتوں کو سرکش اور بے باک رکھتا ہے، یعنی اپنے جذبات کے مطابق صرف کرتا ہے، ذاتی طور پر اپنے جذبات کے مطابق، اجتماعی طور پر اپنی قوم کے مفاد کی خاطر، نوع انسانی کے نہیں، اگر ان کو اپنی مرضی کے مطابق صرف کرتا ہے تو نتیجہ فساد اور تخریب کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انہی صلاحیتوں کو حدود اللہ کے اندر رکھتے ہوئے اس کے مقرر کردہ قوانین و ضوابط کے مطابق صرف میں لاتا ہے تو اس کا نتیجہ عالمگیر ربوبیت اور اس کی اپنی ذات کی تعمیر ہوتا ہے۔
اس نہج سے دیکھیے تو عبادت کے معنی ہوں گے اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو قوانین خداوندی کے مطابق صرف کرنا. اس میں سیلاب کی مثال بات کو اور واضح کر دیتی ہے. دریا میں انتہا پانی ہوتا ہے، لیکن وہی دریا یا نہر اگر ساحلوں کے اندر بہتا ہے تو وہ تعمیری نتائج پیدا کرتا ہے، لیکن اگر وہ ساحل فراموش ہو جائے، اگر وہ ساحلوں کو توڑ دے، بے باک ہو جائے، تو وہی پانی دریا یا نہر کی بجائے سیلاب کہلاتا ہے اور وہ تباہیاں ہی لاتا چلا جاتا ہے. اس پانی نے خدا کی عبودیت اختیار نہیں کی، یہ سرکش ہو گیا. میں ذرا آگے چل کے بتاؤں گا کہ قرآن نے اسی کو شیطنت کہا ہے کہ وہ خدا کا محکوم نہ رہا، شیطان کا محکوم ہو گیا. یعنی اس نے سرکش قوتوں جیسی روش اختیار کر لی، اپنے جذبات کے تابع یہ کچھ کیا تو پھر بھی وہ خود شیطان تھا، اس کی شیطنت نے یہ تخریب پیدا کی. اگر اجتماعی طور پر یہ کچھ کیا ہے تو وہ نظام ایسا تھا کہ جس نے خدا کے قوانین سے سرکشی اختیار کی تو اس کا نتیجہ سیلاب ہو گیا. تو عبادت کا یا عبودیت کا مفہوم جو ہے، مقصود جو ہے، وہ تعبید ہے، یعنی کسی کی صلاحیتوں کو اس طرح سے سدھانا، اس طرح ان کی تربیت کرنا کہ وہ قاعدے اور قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے سرگرم عمل ہو. تو عبادت کے معنی یہ ہو گئے تھے. سورہ النور کو آپ ایک دفعہ پھر، سورہ النور کی وہی آیت 24/55 کو آپ ایک دفعہ پھر سامنے لائیے، جو اس سے پہلے بھی شاید ایک یا دو بار آپ کے سامنے آ چکی ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ خدا کا یہ وعدہ ہے، اس کا قانون ہے اٹل کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ اس دنیا میں مملکت اور حکومت اور خلافت ہے. تاریخ اس کی شہادات پیش کرے گی کہ جن قوموں نے یہ روش اختیار کی انہیں اس دنیا کے اندر استخلاف حاصل ہو گیا. لیکن یہ استخلاف مقصود بالذات نہیں تھا، یہ کاہے کے لیے تھا؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یہ اس لیے تھا کہ وہ اس نظام کو قائم کر سکیں، اسٹیبلش کر سکیں، محکم کر سکیں جسے ان کے لیے تجویز کیا گیا ہے، پسند کیا گیا ہے. تو گویا یہ جو مملکت ملتی ہے ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں، وہ دین کے تمکن کے لیے ملتی ہے. اب دین کے تمکن میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، پہلی چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کامل امن نصیب ہو جاتا ہے، کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں رہتا ہے. ابھی میں نے یہ عرض کیا تھا نا کہ اگر انسان کے سامنے ایسا ضابطۂ قوانین ہو جسے وہ علم و بصیرت کی روح سے، قلب و دماغ کے پورے اطمینان کی روح سے اپنے لیے مفید سمجھے اور اس کے بعد اس پر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عہد کرے، تو یہاں سے ہی ایک امن نصیب ہوتا تھا اس کو. اور اگر اس کے بعد یہ یقین ہو کہ یہ ضابطۂ قوانین جسے میں نے اختیار کیا ہے ان میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں ہوگی، تو یہ امن دوام حاصل کر لیتا ہے.
اس میں استمرار یا ہمیشگی آ جاتی ہے. وہ جو خالدین فیہا ابدا ہے وہ اس امن کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے رہتا ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو اس کو اس طرح کا امن نصیب ہوا اس مملکت کے اندر، تو اس سے وہ کس قابل ہوا؟ وہ قابل ہوا یعبدوننی، کہ وہ صرف میری محکومیت اختیار کر سکے. تو میں نے جیسا کہا تھا کہ خدا کی عبادت تو صرف اپنی آزاد مملکت کے اندر کی جا سکتی ہے جس کا مقصد دین کا تمکن ہو. یعبدوننی، صرف میری عبادت کر سکے، میری محکومیت اختیار کرے. ولا یشرکون بی شیئا، اور اس میں کسی اور چیز کو شریک نہ کرے. یہ ہے شرک کے معنی عزیزان من. میں نے جیسا کہا تھا کہ مذہب میں جب خدا کی عبادت کا ترجمہ پرستش کر لیا جائے، ورشپ کر لیا جائے، تو شرک کے معنی ہو جائیں گے، پھر بت پرستی ہو جائے گی. یعنی حکومت کسی کی ہو، محکومیت کسی کی اختیار کی جائے، اگر ہم نے پرستش کر دی خدا کی، جیسے ہم نماز پڑھ کے کہتے ہیں ہم خدا کی پرستش کر رہے ہیں، ہم نے اگر خدا کی پرستش کر دی تو سمجھ لیجئے کہ وہ یعنی یہ اپنے آپ کو فریب دے دیا کہ وہ منشا جو تھا دین کا وہ پورا ہو گیا، کیونکہ اس نے یہی کہا تھا کہ تم اس قابل ہو جاؤ کہ میری پرستش کرو، تمہیں کوئی مجبور نہ کرے کہ تم بتوں کی پرستش کرو. تو پرستش تو ہر حکومت کے تابع ہو سکتی ہے، عبادت تو ہر حکومت کے تابع نہیں ہو سکتی. وہ تو صرف اس استخلاف فی الارض میں ہوتی ہے جو دین کے تمکن کے لیے عمل میں آتا ہے. اور یہاں سے بھی نظر آ گیا کہ یعبدوننی، میری ہی عبادت تم کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر سکو. یہ وہ چیز تھی کہ جس کا یہاں اعتراف اور اعلان کیا تھا عبد مومن نے کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبودیت اختیار کریں گے. آگے بڑھنے سے پیشتر ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جس کی وضاحت بھی ضروری ہے. قرآن کریم عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے، اور جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، نزول قرآن کے زمانے میں دین کہیں باقی نہیں رہا تھا، ہر جگہ مذہب ہی مذہب تھا. مذہب میں خدا کی محکومیت نہیں بلکہ اس کی پرستش کا تصور ہوتا ہے. اس اعتبار سے عربی بولنے والے اہل مذاہب اور مشرکین عرب وہ اس عبادت کے لفظ کا مفہوم پرستش میں لیتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں محکومیت کا تو تصور ہی نہیں تھا، خدا کی حاکمیت کا تصور نہیں تھا. اس لیے انہوں نے پہلے اہل مذہب جو تھے، یہودی اور عیسائی، بلکہ ایران کے مجوسی بھی، ان تینوں کے ہاں خدا کی پرستش کا تصور تھا. اور یہ قریش، وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی، ان کے ہاں بھی اس کا لفظ کا پھر مفہوم یا تصور یا معنی پرستش رہ گیا تھا، وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے. تو لہذا جب ہم قرآن کریم میں اس لفظ کو ان لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم فلاں کی عبادت کرتے ہیں، تو وہاں اس کے معنی ان کے تصور کے مطابق پرستش ہوگا. لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی، جماعت مومنین کی طرف سے ہوگی، امت مسلمہ کی طرف سے ہوگی، مسلمانوں کی طرف سے ہوگی، تو پھر اس کے معنی پرستش نہیں ہوں گے، اس کے معنی خدا کی محکومیت ہوگی. پرستش اہل مذاہب کے ہاں اور محکومیت خدا کے نظام کے تابع زندگی بسر کرنے والی امت مسلمہ کے ہاں. اس کو زیر نظر رکھیے، کیونکہ کہیں کہیں قرآن میں جب ہم دیکھیں گے کہ یہ لفظ آیا ہے ان لوگوں کی زبان سے، تو وہاں انہی کا تصور جو تھا وہی اس کا مفہوم دیا جائے گا، وہاں مفہوم اس کا پرستش ہوگا، اپنے ہاں نہیں.
ان حقائق کی روشنی میں عزیزان ایمان ہم اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ جہاں دین اور مذہب کی غایت اور مقصد اور منتہا کا فرق نکھر کر سامنے آ جائے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی یہ آیت پیش کی تھی، اور اب تو اس مقام پر یہ نکھر کر واضح طور پہ سامنے آ جائے گی کہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہوتا ہے۔ وہ آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ 51/56۔ مذہب کی دنیا میں ہمارے ہاں آپ جہاں بھی جس قرآن میں بھی دیکھیں گے اس کا ترجمہ یہ دیا ہوا ہوگا کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری پرستش کرتے رہیں۔ جن اور انس کے معنوں میں ابھی کہ گہرے مفہوم میں ابھی نہ جائیے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ شہری زندگی کے لوگ، متمدن زندگی کے لوگ، تمدن کے اعتبار سے زندگی بسر کرنے والے لوگ ہوں، یا صحرائی لوگ، بدوی لوگ ہوں، بہرحال انسان جتنے بھی ہیں، مذہب کی روح سے کہا یہ گیا کہ ان کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ خدا کی پرستش کرتے رہیں۔ یعنی خدا نے یہ کہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری پوجا کرتے چلے جائیں۔ یعنی یہ ہے منشا تخلیق انسانی، خدا کی پرستش کرتے چلے جائیں۔ معاذ اللہ خدا کا کوئی ایک کام تھا اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے اس نے انسانوں کو پیدا کر دیا۔ اب انسان یہاں جو کچھ کر رہا ہے یہ خدا کا کوئی مقصد ہے جسے وہ پورا کر رہا ہے، اس کا کوئی اپنا مقصد نہیں ہے۔ اپنا مقصد اتنا ہی ہے کہ اگر یہ نہ کیا گیا تو خدا ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضگی سے تو پھر جو سزا ملتی ہے اللہ اکبر، اس کے تو تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کانپتا ہے، ڈرتا ہے کہ وہ مجھے سزا نہ ملے، یعنی اس کے حکم کے نہ ماننے سے۔ اور حکم کو مان لیا جاتا ہے تو خدا راضی ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو گویا یہ ساری پرستش، یہ پوجا پاٹ، اس کے احکام کا جو کچھ بھی وہ کہتا ہے اس کے مطابق کرنا صرف اس لیے ہے کہ وہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اور اگر یہ نہ کیا جائے تو وہ ناراض ہو جائے گا، ناخوش ہو جائے گا اور سخت سزا دے گا اس کی۔ یہ تصور ذہن میں آتا ہے خدا کا مذہب کی دنیا کے اندر۔ یعنی یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ کرو اور وہ نہ کرو، ایسے چلو اور ایسے نہ چلو، تو یہ سارا کچھ خدا کا کوئی اپنا پروگرام ہے، اس کے مطابق وہ یہ چیز ہم سے کہہ رہا ہے۔ ہمارا اس کے اندر کچھ اپنا حصہ نہیں ہے، کوئی اپنی غرض نہیں، اپنی غایت نہیں۔ اپنی غایت و غرض یہی ہے کہ ہم یہ کچھ کریں گے تو وہ ہمیں اس کے کوئی صلہ دے دے گا، کوئی بدلہ دے دے گا، کوئی معاوضہ دے دے گا۔ نہیں کریں گے تو وہ پیٹے گا، کھال ادھیڑ دے گا۔ جیسے ہم مزدور لگاتے ہیں اپنے ہاں، معمار لگاتے ہیں اپنے ہاں، ہم نے اپنے نقشے کے مطابق کوئی مکان بنوانا ہوتا ہے، اور اس نقشے کی تعمیل کے لیے یا اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ان مزدوروں کو، معماروں کو، بھائیوں کو ہم انگیج کرتے ہیں، ان کو لاتے ہیں۔ ان سے یہی معاملہ ہوتا ہے کہ انہیں اس کا یہ صلہ یا معاوضہ ملے گا۔ اس مکان کی تعمیر میں ان کی غرض و غایت، ان کا مقصد جو ہے وہ صرف وہ معاوضہ لینا ہے، اجرت لینی ہے جس کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کس نقشے کا مکان بن رہا ہے، ایسا کیوں بن رہا ہے، اس میں کون رہے گا، انہیں اس سے کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ان کا اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ انہیں کہا گیا کہ یہاں بنیاد کھود دیجیے، انہوں نے کھود دی۔ ان سے کہا گیا کہ اتنی اونچی دیوار بنا دیجیے، انہوں نے دیوار بنا دی۔ کہا گیا کہ اس قسم کی چھت ڈال دیجیے، اس کی چھت ڈال دی۔ اگر یہ ڈال دی ہے تو مالک راضی ہو گیا، اگر ایسا نہیں کیا تو وہ یقیناً ناراض ہو جائے گا، فوراً کام سے الگ کر دے گا، شاید اجرت بھی نہیں دے گا۔ تو ہمارا اس میں انٹرسٹ، اس مکان کے بنانے میں ان مزدوروں کا، معماروں کا، ان تمام کا انٹرسٹ
صرف وہ اجرت ہے جو انہیں کے ملے گی، مکان کے اندر ان کا کوئی اپنا انٹرسٹ نہیں ہے، اپنی کوئی غایت نہیں ہے، اپنا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مذہب میں پرستش اور پوجا پاٹ کا جو تصور ہے یا جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اس کے لیے کہتا یہ ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ اس سے خدا خوش ہو جائے۔ انسان کا کہ اپنی کوئی غایت یا اپنا کوئی مقصد نہیں، یعنی اس کا کچھ نہیں سنورتا، اس سے اس کا کچھ سنورتا ہے۔ معاذ اللہ، اس کا کوئی پروگرام تھا جس کے لیے اس نے یہ کہا کہ یہ کرو اور یہ کرو، یہ ہے تصور اس کا۔ لیکن عزیزان ایمان، دین کے اندر تو تصور ہی کچھ اور ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا کرو، اس نہج کی زندگی بسر کرو، اس قسم کا نظام قائم کرو، تو اس سے خدا کا نہیں کچھ سنورتا۔ معاذ اللہ، اس کا کوئی کام رکا ہوا نہیں کہ اس نے اس کے لیے تم سے کہا ہے کہ یہ کچھ کرو تاکہ ہمارا یہ کام ہو جائے، بلکہ یہ تمہارے ہی بھلے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر ہدایت جو دیتا ہے مریض کو، تو وہ اس مریض کے بھلے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس سے مریض کی صحت ٹھیک ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ڈاکٹر کی صحت ٹھیک ہوتی۔ اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس سے ڈاکٹر کی صحت میں تو کوئی برا اثر نہیں پڑتا، مریض کی صحت پہ اثر پڑتا ہے۔ یہ ڈائریکٹیوز ہیں، ہدایت کے معنی ڈائریکٹیوز ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہدایت یا ڈائریکٹیوز دیے ہیں انسانوں کو، ایسا کرو اور ویسا کرو، اور کہا ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرو، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہاری صحت درست ہو جائے گی۔ یہ جو میں نے ابھی مثال دی ہے ڈاکٹر و مریض کی، اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم نے عزیزان ایمان ہر مقام پہ یہ کہا ہے کہ جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا کرو، ایسا کہنے میں ہمارا کوئی مقصد نہیں پورا ہو رہا، ہماری اپنی کوئی غایت نہیں ہے، تمہارے بھلے کی کہہ رہے ہیں۔ سورہ لقمان میں پہلی چیز دی تھی، کہا کہ اس نے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جو ان کی زبان سے یہ ادا کیا جا رہا ہے، کہا یہ کہ انشکر للہ۔ عام ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ کا شکر کرو، میں شکر کے معنی بھی یہاں یہ نہیں بتانا چاہتا، یہ بھی بڑی ایک اہم چیز ہے۔ اس کے معنی یوں سمجھ لیجئے کہ خدا کے بتائے ہوئے قوانین اور قواعد کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو صرف کرو تاکہ وہ بھرپور نتائج پیدا کریں، یہ معنی ہوتے ہیں شکر کے۔ تو کہا یہ کہ انشکر للہ، ترجمہ کیا گیا کہ اللہ کا شکر کرو، حالانکہ اللہ کا شکر نہیں، للہ ہے، اس کے معنی کے لیے۔ اب یہ اگر ترجمہ کریں اللہ کے لیے شکر کرو تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اس غائب کے لیے، اس مقصد کے لیے جو خدا نے تمہارے لیے متعین کیا ہے، اس کے لیے ایک کرنے کا کام یہ ہے انشکر للہ، اس مقصد کے حصول کے لیے شکر کرو تم۔ اب یہ شکر جو ہے، بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ خدا کے کسی مقصد کے حصول کی بات نہیں ہے۔ سنیے عزیزان من کیا کہتا ہے، انشکر للہ، اور اس کے بعد ہے کہ یاد رکھو میں یشکر، جو کوئی اس طرح سے شکر بجا لاتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ ہمارا نہیں کچھ کام سنوارتا، اپنی ذات کو سنوارتا ہے، اسی کے حسن میں اضافہ کرتا ہے، اسی کی صلاحیتوں میں نشو و نما پیدا ہوتی ہے، وہ اپنا کچھ کام کرتا ہے۔ اور آگے ہے وَمَنْ كَفَرَ، جو اس سے انکار کرتا ہے، اس کے خلاف جاتا ہے، تو اس سے بھی ہمارا کچھ نہیں بگڑتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ مستغنی ہے تمہارے ان چیزوں سے، وہ تو مستحق حمد و ستائش چلا آ رہا تھا اس وقت بھی جب نہ یہ کائنات موجود تھی، نہ تم انسان موجود تھے۔
اگر اس نے اپنے ہی کسی کام کے لیے یہ کچھ کرانا ہوتا تو جب تم موجود نہیں تھے تو اس وقت تو پھر سارے اس کے کام رکے رہتے. بالکل نہیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. یاد رکھو خدا تو مستغنی ہے تمام عالمین سے، تم سے بھی مستغنی ہے، اس میں تمہارا ہی کچھ سنورنا ہے. اس کے لیے عزیزان من بیشتر بہت سے مقامات پیش کیے جا سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو ایک الگ درس کی ضرورت، ایک درس کی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو قرآن کریم کی پوری تفسیر سامنے آنی چاہیے. اور آپ دیکھیں گے آئندہ درسوں میں جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی وہ انہی نکات کی وضاحت ہوگی. یہ بنیادی نکات اور تعلیم ہے قرآن کریم کے کہ جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے یاد رکھو یہ تمہارے ہی لیے ہے. سورہ الانعام کی آیت 105 میں ہے، 6/105. غور سے سنیے. قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے خدا کی طرف سے، یوں کہیے سورج طلوع ہوا، روشنی پھیل گئی، راستے روشن ہو گئے، یہ اس نے کیا ہے. لیکن اس روشنی دینے سے اور راستوں کو روشن کرنے سے اس کا کوئی اپنا مقصد نہیں ہے. کہا فمن ابصر فلنفسہ، اب اس روشنی میں جو شخص آنکھیں کھول کر چلے گا اس کا فائدہ اسی کو ہو. ومن عمی فعلیہ، جو آنکھیں بند کر کے چلے گا وہ نقصان اٹھائے، اس کا نقصان اس کو ہو. نہ آنکھیں کھول کر چلنے والوں کے اس کام کا کچھ ہمیں فائدہ ہے، نہ آنکھیں بند کرنے والوں کے خطرات کا ہمیں کوئی نقصان ہے. اس لیے یہاں پہنچنے کے بعد آگے کہا کہ ہم مار مار کے انسانوں کو نہیں چاہتے کہ اسے ایک راستے پہ چلے، اور ہم یہ انسانوں سے کہیں کہ روشنی ہم نے عطا کی ہے تو آنکھیں کھولو، اور ہم زبردستی اس کی آنکھیں کھولے. کہا سوال ہی نہیں ہے. انسان کی بنیادی خصوصیت اس کا اختیار و ارادہ ہے. اگر اس کے اختیار و ارادہ اس سے سلب کر دیا جائے تو وہ تو انسانیت کی سطح سے نیچے گر جاتا ہے. ہمارا کام صرف یہ سمجھا دینا ہے کہ دوراہے پہ کھڑے ہو، یہ راستہ ادھر جاتا ہے، یہ ادھر جاتا ہے. راستے میں روشنی پیدا کر دی ہے ہم نے، سائن پوسٹ لگا دیے ہم نے، اور اس کے بعد اگر تم صحیح راستے پہ چلو گے منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے، غلط راستہ اختیار کرو گے خوب گمراہ ہوتے پھر جاؤ گے. اس کے نقصان تمہیں ہوں گے. وما انا علیکم بحفیظ، ہم تم پہ داروغہ نہیں ہے کہ یہ